اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانه الحمید وقوله الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون صدق اللہ العلی العظیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس وقت سورہ اعراف کی آیات 194 اور 195 کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ اب ان دونوں آیتوں کے تراجم سنیے اور اس کے بعد مختصر تفسیر۔ در حقیقت جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر خدا سمجھ کر پکارتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، اچھا تو ان کو پکارے جاؤ، تب جانے کہ وہ تمہاری حاجتیں پوری کریں۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، کیا وہ پائے رکھتے ہیں کہ جن سے وہ چلتے ہوں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ جھپٹ لیتے ہوں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہوں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہوں؟ آپ کہیے کہ اچھا تم پکارو اپنے ٹھہرائے ہوئے خدا کے تمام شریکوں کو، پھر تم سب مل کر میرے خلاف چالیں بھی چلو اور مجھے بچنے کی مہلت بھی نہ دو۔ یہاں پکارنے سے مراد خدا سمجھ کر پکارنا، یہ دہائی دینا ہے۔ یہ تفسیر مجمع البیان میں لکھا ہے، اور اس آیت کے ذیل میں تفسیر فصل الخطاب میں لکھا ہے کہ اگر معبود حقیقی اللہ کو مانتے ہوئے صرف سبب مجازی اور ذریعہ ظاہری ہونے کی حیثیت سے پکارتے ہو اور اس سے مدد کی درخواست کرتے ہو، وہ اس آیت کے تحت داخل نہ ہوگا، کیونکہ انسان اپنی عام معاشرتی زندگی میں لوگوں کو پکارنے اور مدد طلب کرنے پر مجبور ہے، جبکہ اولیاء خدا تو مدد وغیرہ کے لحاظ سے عام لوگوں سے بدرجہ بہتر ہیں۔ اگر وہ تمہاری کچھ امداد کر سکتے ہیں تو سب کو جمع کر لو اور مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کرو تو میرا ولی اللہ ہے جو میری مدد کرے گا اور تمہارے شر سے بچائے گا۔ پھر فرمایا وہ بیچارے تو اپنے ہی فائدے کے لائق نہیں ہیں، تمہارا کیا فائدہ کریں گے؟ اور چونکہ ان کو بنانے والوں نے ان کی آنکھیں بھی بنائی تو تھیں، لیکن ان میں نور نہیں، ہاتھ بنائے ان سے کچھ پکڑنے کے قابل نہیں، پیروں سے چل نہیں سکتے، کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے، پھر ایسے عاجز کو خدا مانتے ہو؟ بس اس کا مطلب ہے کہ تم احمق ہو۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو عالم برزخ کے بارے میں چل رہی تھی۔ سورہ مبارکہ معارج کی آیت نمبر 43 میں ارشاد ہوتا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون۔ اس دن یہ لوگ قبروں سے نکل کر اس طرح دوڑیں گے گویا جھنڈے کی دوڑ چلے جا رہے ہوں۔ اور سورہ مبارکہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں ارشاد ہوا، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ وہ حیرت
سے کہیں گے ہمیں قبر سے کس نے اٹھایا؟ جواب آئے گا یہ وہی دن ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا۔ لیکن قبر سے مراد میت کی روح ہے کہ ہر آدمی مٹی میں دفن نہیں ہوگا، بلکہ کچھ لوگ حیوانوں کے لقمہ بن جاتے ہیں اور کچھ آگ میں جل کر مر جاتے ہیں۔ ان تمام حالات کے پیش نظر قبر کا سوال ہر انسان کے لیے ہے، یہ قبر کہاں ہے؟ ایسے موقع پر کہہ سکتے ہیں کہ قبر خاکی کے علاوہ ایک اور قبر ہونی چاہیے، اور وہ روح کا عالم برزخ میں ہونا۔ اسی بنا پر علامہ مجلسی کہتے ہیں کہ اکثر روایات میں قبر سے مراد روح کا عالم برزخ میں ہونا ہے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 6 صفحہ 321 پر لکھا ہے۔ عالم برزخ کی تشبیہ خود نیند ہے، نیند سے اور سونے سے دی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 42 ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی۔ مرتے وقت روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو نہیں مرتے ان کی روحوں کو بھی سوتے وقت طلب کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ کر لیتا ہے اس کی روح کو اپنے پاس روک لیتا ہے اور دوسری روحوں کو ایک مقررہ مدت تک کے لیے آزاد کر دیتا ہے۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ موت اور سونا دونوں کی جنس ایک ہے، اور خدا تو دونوں حالت میں روح کو قبض کر لیتا ہے۔ فقط فرق اتنا ہے کہ جس کا وقت تمام ہو جاتا ہے اس کی روح واپس نہیں کرتا، لیکن جس کا وقت پورا نہیں ہوتا اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے۔ کسی نے امام محمد تقی علیہ السلام سے پوچھا موت کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، موت رات کے وقت تمہارا سو جانا، اس فرق کے ساتھ یہ سونا تھوڑی مدت کے لیے، لیکن موت والا سونا بہت طولانی ہوتا ہے جس میں انسان سو کر اٹھتا ہی نہیں، یعنی قیامت تک سوتا رہے گا۔ سوتے وقت انسان کی حالت کو دیکھ کر عالم برزخ کو بخوبی درک کیا جا سکتا ہے۔ خود سونے کی 3 حالتیں ہیں۔ ہر آدمی سوتے وقت کچھ نہ کچھ دیکھتا ہے اور ہر آدمی سوتے وقت نہ کچھ دیکھتا ہے اور نہ کچھ سمجھتا ہے، لیکن جب سو کر اٹھتا ہے تو یہ جانتا ہے کہ ابھی میں سو رہا تھا۔ نمبر 2، انسان سونے کی حالت میں اچھے اچھے خواب دیکھتا ہے، اور اگر اس وقت وہ جاگ جاتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے کہ کاش اور سوتا۔ نمبر 3، کبھی یہی انسان سونے میں خطرناک اور ہولناک خواب دیکھتا ہے، اور اس خوف و ہراس کی وجہ سے سونے کے عالم میں فریاد کرتا اور چلاتا ہے اور اپنی ہی آواز سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ عالم برزخ بھی اسی طرح سے ہے۔ دوسری قسم کفار و مشرکین کے جیسے ہے، اور جس حالت میں لوگ بے خبر رہتے ہیں وہ عام لوگوں کی مثال ہے۔ عالم برزخ سے پلٹنے کا سوال سورہ مومنون کی آیت نمبر 100 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے تو کہتے ہیں خدایا مجھے پلٹا دے تاکہ میں نے جو واجبات ترک کی انہیں اور کچھ نیک عمل انجام دے لوں۔ آواز آئے گی نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اور یہ سب کہنے سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ اس موت کے بعد برزخ ہے جس کی مدت قیامت تک ہے، کہ جس دن تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم موت سے پہلے تیاری کر لیں، اس لیے کہ برزخ کے عالم میں جب انسان چلا جاتا ہے تو پھر وہ کچھ عمل نہیں کر سکتا، البتہ اس کے لواحقین، اس کے رشتہ دار اگر اس سے حقیقی محبت رکھتے ہیں تو وہ اس کے لیے اعمال کر سکتے ہیں، اور ان اعمال میں سب سے بڑا عمل صدقہ دینا ہے، اس کے لیے صدقہ دیا جائے، اس کے واجبات اگر رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کیا جائے، اور اس کے بعد پھر مستحبات کا ثواب اس کو پہنچایا جائے۔ یاد رہے اگر خدا نہ کرے اس کے واجبات ہیں اور ان کو پورا نہیں کیا جائے گا
تو مستحبات کا ثواب بھی اس کو نہیں پہنچے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔